بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، استنجے کا بیان صفحہ نمبر 83، مسئلہ نمبر 7 سے 13۔ مسئلہ نمبر 7 ہے، اگر کہیں تنہائی کا موقع نہ ملے، استنجے کی ضرورت ہے لیکن تنہائی کی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں بندہ استنجا کرے، تو پانی سے استنجا کرنے کے لیے کسی کے سامنے اپنے بدن کو کھولنا جائز نہیں ہے، نہ مرد کے سامنے نہ کسی عورت کے سامنے۔ ایسے وقت پانی سے استنجا نہ کرے اور بے استنجا کی نماز پڑھ لے، کیونکہ بدن کا کھولنا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 8، ہڈی، گوبر، لید وغیرہ، کوئلہ، کنکر، شیشہ اور پکی اینٹ اور کانے کی چیز اور کاغذ اور دانے ہاتھ سے استنجا کرنا برا اور منع ہے۔ کاغذ میں یہ جو آج کل ٹیشو پیپر کی کا جو خاص اس مقصد کے لیے بنا ہے اسے جائز ہے، اس سے استنجا نہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے گا تو بدن پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، کڑے کڑے پیشاب کرنا منع ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ حدیث میں کڑے پیشاب کرنے پر عذاب کا تذکرہ ہے۔ مسئلہ نمبر 10، پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا اور پیٹ کرنا منع ہے، حدیث میں اسے منع کیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 11، چھوٹے بچے کو قبلے کی طرف بٹھلا کر ہگانا متانا بھی مکروہ اور منع ہے۔ مسئلہ نمبر 12، استنجا کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا درست ہے اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا کرنا بھی درست ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو نہ کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 13، جب کوئی پاخانے پیشاب کو جائے تو پاخانے کے لیے جو خانہ بنا ہے، جو ٹوائلٹ بنی ہے، تو اس کے دروازے سے باہر بسم اللہ کہے، اندر نہیں، باہر بسم اللہ کہے اور باہر ہی یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ننگے سر نہ جائے، کسی انگوٹھی وغیرہ پر اللہ اور رسول کا نام اس کو اتار ڈالے۔ اسی طرح اگر گلے میں تعویذ وغیرہ ہے، اس میں قرآنی آیات ہے تو اس کو بھی اتارے۔ پہلے بایاں پیر رکھے، اندر بسم اللہ اور خدا کا نام نہ لے۔ اگر کبھی چھینک آئے تو فقط دل میں الحمدللہ کہے، زبان سے کچھ نہ کہے، نہ وہاں کچھ بات کرے نہ بولے۔ پھر جب نکلے تو دائیں پاؤں پہلے نکالے اور دروازے سے نکل کر یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ استنجا کے بعد بائیں ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر یا مٹی سے مل کر دھوئے۔ اگر پانی ہو تو پانی سے دھوئے، پانی نہ ہو تو ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر دھوئے اچھی طرح کہ وہ پاک صاف ہو جائے۔ تو یہ استنجا کا بیان ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔